دن کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ اس صاف ستھرے اور کشادہ سے ہوٹل کے سامنے جیسے میری گاڑی خود بخود رک گئی تھی۔ وہ ہوٹل درمیانی درجے کا مگر کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ ہوٹل کے باہر سبزہ ہی سبزہ تھا اور وہاں جا بجا لکڑی کے تختوں پر چادریں بچھا کر تکیے رکھے گئے تھے۔ ان سب کے ساتھ ہی ایک 23 یا 24 سالہ نوجوان ایک ٹھیلا لگائے کھڑا تھا جس میں وہ ٹھنڈے مشروبات فروخت کر رہا تھا۔ گاڑی ایک طرف پارک کر کے میں اندر چلا گیا اور مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں ہوٹل کا جائزہ لینے لگا۔ تمام عملہ ہی چاق و چوبند تھا۔ نظر گھومتے گھومتے ہوٹل کے استقبالیہ پر بیٹھے اس شخص پر جا کر ٹک گئی جو کہ عمر میں 60 برس کا لگ رہا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شخص دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس معذوری کے باوجود وہ تمام عملے سے بہت اچھے اور خوش کن انداز میں کام لے رہا تھا۔ غور کرنے پر بھی ہوٹل میں کوئی مینیجر یا اس کا مددگار نظر نہ آیا۔ یہ تمام باتیں غور کر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرا کھانا بھی آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میری نظر استقبالیہ پر بیٹھے اس شخص کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا اور اس طرح کے لوگ مجھے بہت متاثر کیا کرتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں استقبالیہ کی جانب مڑا، اس شخص سے سلام دعا کی۔ وہ نہایت اخلاق سے ملا۔ پھر اگلے دن ملنے کی اجازت اور وقت لے کر میں دوبارہ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس معذوری کے باوجود اتنا بڑا نظام کیسے سنبھالا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور زندگی کے چند سال پیچھے لے گئے۔ درمیانے درجے کے گھر کے صحن میں وہ شخص جس کا نام عبداللہ تھا چرپائی پر لیٹا گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک اسے آواز سنائی دی، اماں بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے کھانے میں؟ یہ آواز اس کے 15 سالہ بیٹے ارمغان کی تھی جو اسکول سے لوٹا تھا۔ ماں نے شاید اسے اشارے سے چپ کروا دیا تھا کہ پھر دونوں میں سے کسی کی آواز نہ آئی۔ شاید گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا تھا۔ میں یعنی عبداللہ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ میری آمدنی ہم تینوں یعنی میں، ارمغان اور میری بیوی کے گزر بسر کے لیے بہت تھی۔ پھر قسمت کی ستم ظریفی کہ ایک دفعہ گھر واپسی پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد میری جان تو بچ گئی، مگر میں اپنے گھر والوں کو بعد میں آنے والی تنگی اور مشکلات سے نہ بچا پایا۔ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ ارمغان بیٹا یہاں آؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وہ چہرے پر شرمندگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے سامنے آیا۔ بیٹا، زندگی جب امتحان لینے کو آئے تو اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس دوران بہت سی رکاوٹوں کو پار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی ہو۔ بیٹا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سن رہا تھا۔ میرا بیٹا ویسے بھی بہت تابعدار اور ذہین تھا۔ میرے سمجھانے پر اس نے گھر سے صاف ستھری بالٹی لی۔ پانی بھری بالٹی میں اس نے چند روپوں کی برف ڈال دی اور پھر گھر کے قریب سنیما ہال کی طرف چل پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، ہر شخص پانی پینے کو بےتاب تھا۔ وہاں اس نے ٹھنڈا پانی آواز لگا کر بیچنا شروع کیا۔ اس کا پانی تیزی سے بکنے لگا۔ بعض لوگ بچہ سمجھ کر حوصلہ افزائی کے طور پر زیادہ پیسے دینے لگے۔ وہ خالی بالٹی اور جیب میں 300 روپے لے کر خوشی خوشی گھر آیا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی اسکول سے آتا تو کچھ دیر آرام کے بعد پانی بیچنا شروع کر دیتا۔ ایک طرف وہ یہ نظام سنبھال رہا تھا تو دوسری طرف تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ جلد ہی اس نے مشروبات کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس کی زندگی بڑی عافیت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ والدین کی دعائیں تھیں اور اس کی محنت۔ اللہ نے اس کی کمائی میں بہت برکت ڈالی اور آج 9 سال بعد وہ اس ہوٹل کا مالک بن گیا۔ میں کافی غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ارمغان یعنی آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے باہر اس جانب اشارہ کیا جہاں وہی شخص مشروبات بیچ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا اس ہوٹل کے نظام کو بہت عمدگی سے سنبھالے ہوئے ہے، مگر وہ دن میں کچھ وقت نکال کر مشروبات ضرور فروخت کرتا ہے۔
کہ منزل کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اصل یادگار تو سفر ہی ہوتا ہے۔